میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سرعام اس کی خلاف ورزی کروں گا اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا. آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں. میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں. جمہوریہ کہتے رہیں, ایک سیکولر نظام ہے, سیکولر ملک ہے, اس میں قرآن و حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو شخص جیسے چاہے قانون سازی کرے. کس کی پیروی ہو رہی ہے, کس ایجنڈے کی پیروی ہو رہی ہے, اس پر میں اپنے شدید احتجاج اس ایوان کے فلور پر نوٹ کرا رہا ہوں, اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے قانون ملک پہ چلنے نہیں دیں گے. کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو نارملائز بھی کیا جائے, نیوٹرلائز بھی کر لیں اپنے آپ کو, تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات بڑی اچھی طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. مولانا صاحب, یہ وہ کرسی ہے جہاں نہ حکومت خوش ہوتی نہ اپوزیشن خوش ہوتی, تو یہ سب سے مشکل کرسی ہے. اور دباؤ میں تو میں ہر وقت ہی رہتا ہوں کہ ان کو بھی بچانا ہے, ان کو بھی بچانا ہے, ان کو بھی موقع دینا ہے, ان کو بھی موقع دینا ہے, مگر میں اس دباؤ میں نہیں آتا جو زبردستی کرانے کے لیے یہاں کھڑ کے لیا جاتا ہے. میں نے کہا تھا تشریف رکھے. جی شکریہ. بات زبردستی کی نہیں ہے, ایک رکن ایوان کی حیثیت سے گفتگو کا اور اپنی بات کرنے کے حق کی ہے. سو وہ ہمارا حق ہے. قانون سازی ہوئی اور اس قانون سازی پر, اسی فلور پر ہم اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. ہم نے اس قانون سازی کو قرآن و سنت کے منافی اور آئین کے منافی تصور کیا ہے. اور اگر ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے جہاں شریعت انوالو ہو, وہاں کم از کم یہ چیزیں وہاں بھیج دی جائیں تاکہ وہاں سے واضح طور پر رائے آ جائے کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں, مذہبی لوگ کیا کہتے ہیں. اس میں آئینی ماہرین بھی ہیں, قانونی ماہرین بھی ہیں, تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے. لیکن اس طرح آپ نظر انداز کر کے, اور پھر قانون کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ, کبھی FATF, کبھی IMF اور ان کے منشور اور فلاں کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی کر رہے ہیں. ہم نے تو اس آئین کا حلف اٹھایا ہے, ہم نے تو اقوام متحدہ کے منشور کا حلف نہیں اٹھایا. تو اس حوالے سے یا تو لفظ اسلامی جمہوریہ سے اسلامی کاٹ دیں, تو پھر جمہوریہ کہتے رہیں, ایک سیکولر نظام ہے, سیکولر ملک ہے, اس میں قرآن و حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو شخص جیسے چاہے قانون سازی کرے. کس کی پیروی ہو رہی ہے, کس ایجنڈے کی پیروی ہو رہی ہے, اس پر میں اپنے شدید احتجاج اس ایوان کے فلور پر نوٹ کرا رہا ہوں, اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے قانون ملک پہ چلنے نہیں دیں گے. آپ نے جس طرح کے آئینی قوانین بنائے ہیں, جس طرح کے آئینی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے, میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سرعام اس کی خلاف ورزی کروں گا اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا. آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں. میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں. یہ کیا طریقہ ہے ہمارے ملک میں مسلمان کہلانے والے. یہاں پر آپ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فلور پر میری گفتگو کے جواب میں فرمایا کہ ہم بھی تو اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں. اگر آپ کی نظر میں یہ اس کے خلاف ہے تو آپ ترامیم دیں. میں نے ان سے فون پر بات کی اور میں نے کہا کہ آپ نے فوری طور پر مجھے جواب دیا ہے, ذرا اپنے ماحول سے مشورہ کر کے آپ نمائندگی لے لیں, مینڈیٹ لے کر پھر آپ بتائیں. ہم ایک کمیٹی بنا کر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں ہے. یہ ڈنگ ٹپاؤ والی سیاست جو ہے یہ شاید مناسب نہیں ہے. پاکستان اس طرح کیسے چلے گا؟ آپ تو جمہوریت کو شکست دے رہے ہیں اور جو مسلح گروہ جو بیانیہ لے کر اٹھے ہیں آپ قدم قدم پر ان کو تقویت دے رہے ہیں. ہماری توانائیاں یہاں پر کس بات پہ ضائع ہو رہی ہیں؟ ہم کس چیز کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو آئین کا حلف اٹھایا ہے, ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم تو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم تو ووٹ کی بات کرتے ہیں. اور اگر مذہبی دنیا
وہ پاکستان کے آئین کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ آپ یہاں پر اس قسم کی حرکتیں کر کے جس طرح آئین کو روند رہے ہیں، جس طرح عقیدے کو روند رہے ہیں، اور پھر ہماری توانائیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جمہوریت شکست کھا رہی ہے، پوری دنیا میں شکست کھا رہی ہے۔